إن الحمد لله وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا حسنا وقولوا قولا لينا۔ میرے محترم یہاں کے اساتذہ کرام اور عزیز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہاں جو چند منٹ کے لیے مجھے بولنے کا موقع ملا ہے، میں اسی کے تعلق سے چند منٹ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ انسان جب بھی کوئی اپنی گفتگو شروع کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ابتدا کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، تو اسی کی تعریف سے الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اپنی بات کا آغاز کرنا چاہیے۔ انسان ہم نے جو ہیں یہ اس وقت اسکول کی لائن سے پڑھ رہے ہیں، آپ کو اسکولوں میں بھی سکھایا جاتا ہے، اور سب سے پہلے یہ کہ ہمیں ہمارا قرآن جو ہے کس بات، کیسی بات، کس طرح بات کرنی ہے وہ ہمیں قرآن پاک بھی سکھاتا ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے میں انسان کو چاہیے کہ اگر اس کا دشمن ہو، دوست ہو، دونوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ اب فرعون کون تھا؟ شاید آپ سب جانتے ہوں گے۔ فرعون اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا نافرمان شخص دنیا پر تھا۔ کیسے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ انا ربکم الاعلی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا تو قرآن کریم نے کہا وَقُولُوا قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ جب آپ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اے میرے پیغمبرو، جب آپ فرعون کے پاس جاؤ، اسے کیسی بات کرنی ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے فرعون۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ کیسے کہتے کہ ان کے ساتھ سختی سے بات کرو؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے کہا، اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو کیسی بات کرنی ہے؟ قولوا قولا لینا، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، قولوا قولا لینا، کہ آپ نرم بات کرو، نرم لہجے سے بات کرو، نرم گفتگو کرو، اچھی بات کرو، سلیقہ مند بات کرو، ایسی بات کرو کہ تاکہ آگے والا جو شخص ہے یا تو وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا، یا یتذکر او یخشی، یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائے گا۔ ایسی بات ہمیں بھی جب ہم کہیں بھی اپنی گفتگو کا آغاز کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اچھے انداز میں گفتگو کرنی چاہیے، ایسی گفتگو کرنی چاہیے تاکہ جب جو سامنے والا ہماری بات سن رہا ہے اس کے دل میں ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہم مسلمان ہیں، حدیث ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ پہلے کس چیز کا ذکر کیا؟ کس نے ذکر کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ انسان کہ جب مسلمان کی پہچان بتائی کہ مسلمان ہونے کی پہچان ہی یہی ہے کہ اس کی زبان، پہلے کس چیز کا ذکر کیا؟ زبان، کیونکہ جو انسان دوسرے کو زبان کے ذریعے سے مار دیتا ہے نا، وہ ہاتھوں کے ذریعے سے مار نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں نا کہ جو زخم ہوتا ہے تلوار کا وہ بھر جاتا ہے، لیکن جو زبان سے زخم لگا ہوا ہوتا ہے وہ انسان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ وہ جب بھی وہ کام کرے گا انسان کو وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ فلاں شخص نے مجھے اس موقع پر ایسی بات کہی تھی۔ تو پھر میں آپ سے ایک پہلے سوال کروں گا کہ انسان کی پہچان کس چیز سے ہوتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے انسان کی پہچان کس چیز سے ہوتی ہے؟ اب میں یہاں آپ کے سامنے آؤں یا کوئی بھی آئے، وہ اچھا لباس پہن کر آ جائے،
اس کے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھا سب کچھ ہو، تو اس کی پہچان ہو جائے گی کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کی پہچان تب ہوگی جب وہ بات کرے گا، جب وہ سامنے والے سے بات کرے گا کہ اس کے بات کرنے کا طرز عمل کیا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، تو تب جا کے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے وہ کسی بھی کوئی بھی ڈگری لے لے، جب تک اس کے اندر اخلاق، اس کو بات کرنے کا طریقہ، بات کرنے کا سلیقہ نہیں آئے گا تو اس کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم کسی آفس میں جاتے ہیں، ہم کسی شخص سے بات کرتے ہیں، سب سے پہلے اگر وہ اچھے اخلاق سے بات کرے گا تو ٹھیک ہے، سب دوسرے بات کریں گے۔ اگر وہ اچھے اخلاق سے بات کیا ہے، وہ کتنے بھی بڑے پوسٹ پر پہنچ جائے، جب وہ بات کرے گا اچھے اخلاق سے بات نہ کرے تو باہر آ کے کیا اس کو کہنا ہے دوسرے نے؟ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، اس نے تعلیم تو سیکھ لی لیکن تربیت نہیں ہوئی ہے۔ کہتے ہیں ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ تعلیم و تربیت، تو ایک مولانا کہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت نہیں بلکہ تربیت و تعلیم ہونا چاہیے، کیونکہ جب انسان کی تربیت ہوگی تو وہ تعلیم اس کو فائدہ دے گی۔ ایک انسان ہے وہ بڑی تعلیم حاصل کر لے، جب تک اس کی تربیت، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کی زبان درست نہیں ہوگی تب تک اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ جہاں کہیں بھی جائے گا وہ رسوا ہوگا۔ اب دیکھو، جب انسان اچھی بات کرتا ہے نا، نرم بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے تو دشمن بھی جو ہے اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلط بات کہتا ہے، بری بات کہتا ہے، کسی کو طنز کرتا ہے، تو وہ جو دوست ہوتا ہے نا وہ بھی جائے اس کے ساتھ بن کے رہے گا کہ ہاں میں تیرا دوست ہوں، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ جو اس نے غلط بات کہی، تلخ لہجے میں بات کہی اور وہ اس کو بری لگی تو وہ اس کے دل میں ہمیشہ رہے گی۔ دیکھو، انسان دو طریقے کی بات کرتا ہے۔ کتنے طریقے سے؟ دو طریقے سے بات کرتا ہے۔ یا تو انسان کسی سے اچھی بات کہے گا، اچھی بات کرے گا، سیدھی بات کرے گا، مطلب کی بات کرے گا، ٹھیک ہے، اور دوسرے ہے مزاح کرے گا۔ دیکھو، جب ہم مزاح کریں نا کسی سے تو مزاح کرنے میں بھی کیسی بات کرنی چاہیے؟ اچھی بات کرنی چاہیے تاکہ دوسرے کے دل آزاری نہ ہو، تاکہ آپ نے اس کے ساتھ ایسی مزاح کر دی کہ اس کو دل میں بری لگی تو وہ بات اچھی نہیں ہوئی۔ وہ جب تک آپ کو وہ دیکھتا رہے گا، جب آپ کا چہرہ اس کے سامنے آتا رہے گا تو اس کی نظروں میں، اس کے دل و دماغ میں یہ بات گھومتی رہے گی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے ایسی بات کہی تھی، جس نے مجھے بری بات کہی تھی۔ تو انسان کو سب سے پہلے اپنا کردار جو بنانا ہے وہ اپنی زبان کے ذریعے سے بنانا ہے۔ ایک میں آپ کو چھوٹی سی کہاوت سناتا ہوں۔ ایک کتاب میں لکھا ہے، ایک بہت بڑے علامہ انہوں نے لکھی ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا۔ تو وزیر کو اس نے حکم دیا کہ آج جو ہے میرے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ دنیا کی سب سے بہترین چیز ان کے لیے بنا کر تیار کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ مہمان آئے تو جب اس بندے نے، جو وزیر تھا، اس نے بنا کر سامان تیار کیا تو اس نے لگایا ہوئے تھے ٹیبل پہ، اس کے مہمان آئے تو اس بادشاہ نے جب دیکھا کہ ہر پلیٹ میں زبان رکھی ہوئی ہے، اس کو ہم زبان کہتے ہیں نا، یہ اس نے بنا کر، اپنی زبان نہیں، یہ گائے بھینس جس چیز کی بھی ہو انہوں نے وہ بنا کر سب کے لیے رکھ دی۔ اب بادشاہ نے اس کو بلایا کہ میری بات سنو، میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ ایسی چیز بنانا جو دنیا کی سب سے اچھی چیز ہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے مجھے کہا تھا ایسی چیز بنانا جو دنیا کی سب سے اچھی چیز ہو۔ اس نے کہا کہ دنیا کی سب سے اچھی چیز جو ہے زبان ہے، اگر زبان کا صحیح استعمال کیا جائے گا تو دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ ہاں، پھر اس نے دوبارہ کہا چلو ایک اور دعوت رکھتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ دعوت ایک اور رکھو، اس نے دعوت پھر وہی کہا۔ پھر اس شخص نے، جو وزیر تھا، اس نے یہی زبان جو ہے دوبارہ بنا دی، اس نے تیار کر دی اس کے مہمانوں کے لیے، بادشاہ کے مہمانوں کے لیے۔ اب جب مہمان آئے تو کھائے تو بادشاہ نے پھر اس وزیر کو بلایا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ میں نے تجھے کہا کہ دنیا کی سب سے اچھی چیز بنا تو تو نے زبان بنائی، اور میں نے تجھے کہا کہ دنیا کی سب سے خراب چیز بنا تو تو نے زبان بنائی۔ اس نے کہا ہاں، یہی زبان ہے جو انسان کو دوسرے کا دشمن بنا دیتی ہے، انسان کو انسان کا دوست سے دشمن بنا دیتی ہے، رشتوں کو توڑ دیتی ہے۔ نرم لہجہ، نرم رویہ اگر نہ انسان رکھے تو رشتہ دار بھی دور ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کو جب بھی کوئی اپنی بات کرنی ہے، کسی کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے تو اس کے ساتھ ادب
احترام سلیقہ مند ہو کر بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھی جب بھی کوئی آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی پوسٹوں پر پہنچائے, جب بھی آپ کہیں آفس میں بیٹھو وہاں انسان کو یہ تکبر یہ غرور نہیں ہونا چاہیے کہ میں آج کہیں بیٹھ گیا ہوں, ٹھیک ہے, یہاں بیٹھا ہوں میں, میرے پاس کرسی ہے. آپ کتنے سارے انسان دنیا میں زندہ رہتا ہے, کچھ نہیں. آج تو 40-50 لاسٹ ہوتا ہے, 55 سال تک بھی انسان نہیں زندہ رہتا. تو اگر انسان کسی بھی آفس میں کسی بھی پوسٹ میں کہیں بھی پہنچ جائے نا, جب بھی آپ کے ساتھ کوئی کام کرنے والا آئے, جب بھی آپ کے اساتذہ آئیں یا آپ سے کوئی وہاں کوئی آپ سے کام کے سلسلے میں آپ کے پاس آئے, تو سب سے پہلے اس کے ساتھ نرم رویے کے ساتھ بات کرنی ہے. یعنی کہ آپ کے ماتھے پہ شکن پڑ جائیں, اور بات کرتے ہوئے ماتھے میں شکن نہیں آنے چاہیے. بات کرنے ہوئے انسان کی پیشانی سے اور انسان کے اعضاء سے بھی یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہ ہم سے کس طریقے سے بات کر رہا ہے. اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ شخص میرے ساتھ بات کیسے کر رہا ہے, اس کی بات کرنے کی مرضی ہے یا نہیں ہے, یہ زبردستی بات میں سے زبردستی بات کر رہا ہوں یا نہیں. دیکھو, سب سے پہلے ہمارے لیے جو آئیڈیل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو آئیڈیل مانتے ہو سب؟ جب وہ آئیڈیل اللہ کے نبی, اتنی بڑی ہستی دنیا میں, آج جو دنیا میں ہمارا وجود ہے نا, کوئی کچھ بھی کہتا رہے, حق اور حقیقت بات یہی ہے کہ ہمارا جو وجود ہے, یہ دنیا ہے, یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل سے ہے. ایک شعر بھی ہے کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, نہ یہ زمین نہ آسمان چاند ستارے کچھ بھی نہ ہوتا. دیکھو, جب انسان کو ابھی دنیا میں نہیں لایا گیا تھا, اس سے پہلے دو ایسے جلسے ہوئے تھے, جیسے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس طرح کے دو ہوئے, جس میں تمام انسانوں کی اور روحوں کو جمع کیا گیا تھا. یہ ہمیں قرآن کہتا ہے. شاید آپ کو یہ میری بات تھوڑی اوپر کے لگے, ایسا ہے نہیں ہے. قرآن کہتا ہے الست بربکم, عہد الست ایک ہوا تھا, تمام انسانوں کی روحیں جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا لیا تھا, عہد لیا تھا. عہد لیا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں. تو اس وقت دنیا میں آج جتنے بھی لوگ ہیں, میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا, جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ غیر مسلم ہوں, مسلم ہوں, ہندو ہوں, عیسائی ہوں, یہودی ہوں, نصارہ ہوں, جو بھی مذہب کے کسی بھی مذہب کے, ان سب نے یہ اقرار کیا تھا ان کی روحوں نے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو قرآن میں ہے الست بربکم 9ویں پارے میں, آپ 9ویں پارے میں جائیں, سورہ انفال آخر سے آپ سورہ انفال شروع ہو رہی ہے, 5 صفحے سورہ انفال کے ہیں 9ویں پارے میں, اس سے پیچھے آئیں 3-4 جہاں نصف سے پارہ شروع ہوتا ہے, وہاں سے آپ جا کے اٹھا کر اس کا ترجمہ دیکھیں. جو میں یہاں بات کر رہا ہوں آپ کو وہی ملے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پوچھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو تمام انسانوں نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں. ایک تو یہ ہوئی تھی. ایک دوسری ہوئی تمام انبیاء کی, جتنے بھی ہمارے رسول ہیں نا, ہم ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ تمام انبیاء پر ہم ایمان رکھتے ہیں. جب اکثر ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, یعنی یہ عربی میں جمع کے لیے استعمال ہو جاتا ہے, اور اس کے رسولوں پر, یعنی اللہ کے جتنے بھی رسول ہیں دنیا میں, ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں. تو ان تمام رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام رسولوں کی روحوں کو جمع کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کیا لقد جاءکم رسول, کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے گا. کس کے بارے میں کہا؟ ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہ آئیں گے اور تم نے ان کی تصدیق کرنی ہے. اتنے بڑے نبی جن کے لیے تمام زمین آسمان بنی, اگر آپ ان کے اخلاق اور کردار کو پڑھو گے نا, کہیں بھی ایسا نہیں لگے گا کہ انہوں نے بات کرتے ہوئے کسی سے تلخ بات کی. دشمن کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بات کی ہے, نرم اخلاق کی, کردار کی. آج جو کہا جاتا ہے نا کہ دنیا میں اسلام جو پھیلا ہے یہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے, ایسا بالکل بھی غلط ہے. جب فتح مکہ ہوا, جب مسلمانوں کا 10,000 سے زائد لشکر مدینہ سے مکہ میں آیا, اس وقت تمام لوگ جو تھے وہاں حرم میں جب جو اندر داخل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جنگ و جدال نہیں کی جاتی. تو جب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جو تھی نا, جب شروع میں جب آپ کو نبوت ملی, تو اتنے لوگوں نے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں تھیں, دونوں کو طلاق دی گئی, اور آپ علیہ السلام کے چہرے پر تھوکا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے تو گردن پر اوجری ڈالی جاتی تھی. اگر ایک شخص کے آپ میں سے, اگر آپ کوئی ایک آپ میں سے اگر کسی کے ساتھ اتنی برائیاں کرے, چہرے پر تھوکے بھی, اس کی بیٹیوں کو بھی طلاق دے اور اس کو گالیاں بھی دے, جب آپ غالب ہو کر اس کے پاس آؤ گے تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟
انسان کا یہی ہوتا ہے کہ میں اس سے پہلے بدلہ لوں گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب فتح مکہ ہوئی نا، تمام کفار، ان میں وہ بھی تھے جن نے آپ کی وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تھی، آپ کے چہرے انور پر تھوکا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غزوے میں دانت مبارک شہید کیا گیا تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں واپس لوٹے، اتنی بڑی تعداد تھی صحابہ کی کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا تھا، اتنی، وہ رات کے وقت میں داخل ایک جگہ انہوں نے خیمہ ڈالا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مسلمانوں کا ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک اصول تھا کہ وہ کسی بھی بستی پر جب حملہ کرتے تھے رات کے وقت میں نہیں کرتے تھے، بزدل کی طرح رات میں نہیں کرتے تھے، بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ایک جگہ خیمہ ڈالا تو اتنا بڑا، جب وہ ہر ایک جگہ چھوٹی چھوٹی، یہ اس زمانے میں لائٹ تو ہوتی نہیں تھی جس کو آج ہم کینڈل مومبتی وغیرہ کہتے ہیں، جب یہ اس طرح کی کوئی چیز جلائی تو اتنی بڑی وہ دکھ رہی تھی کہ کفار اور جو وہاں مکہ میں لوگ رہنے والے تھے نا، وہ دیکھ کر ڈر گئے۔ تو جب صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو لوگ کوئی کہیں چھپ رہا ہے، کوئی کہیں چھپ رہا ہے، کیونکہ گزشتہ جو ماضی کی باتیں تھیں نا، وہ ہر ایک کو یاد آ رہی تھیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، میں نے تھوکا ہوا ہے، میں نے ان کی بیٹیوں کو طلاق دیا ہوا ہے، میں نے ان کی بیٹیوں کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بھی کیے گئے، کیونکہ اللہ کے وہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ بتاتے تھے، قرآن مجید میں وحی آتی تھی اس کے ذریعے سب کچھ بتا دیتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب ہو کر وہاں داخل ہوئے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا کہ تم میں سے آج ہر ایک طرف، صحابہ کو حکم دیا کہ صحابہ آج ہر چاروں طرف معافی کا اعلان کر دو۔ تو یہ جب معافی کا اعلان ہوا نا تو اس وقت ایک عورت تھی ہندا نامی، جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چاچے کا دل ہوتا ہے نا، دل کلیجہ جس کو کہتے ہیں، اس کو کاٹ کر چبا دیا تھا۔ جب ان کا ایک جنگ میں ان کو شہید کیا گیا نا، شہید کر کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا، انسان کو اپنے چاچا سے بہت محبت ہوتی ہے، اپنے رشتہ دار سے، ریلیٹیو سے بہت محبت ہوتی ہے، ان کا جب ان کو شہید کیا، اس عورت نے شہید پایا تو اس نے یہاں سے کاٹا اور یہ کلیجہ مبارک نکالا۔ حضرت حنزلہ، آپ پڑھ لینا یہ واقعہ، ان کا کاٹ کر اس کو چبا دیا تھا۔ اور بعض جگہ تو ایسے ایسے واقعات ہیں نا کہ آپ انسان پڑھتا ہے تو رونگٹے کھڑے جاتے ہیں۔ بس وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے کریکٹر کو تو اپنا لیتے ہیں، مغربی تہذیب تو ہمارے اندر آ جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ نہیں کرتے، ہم اس کو پڑھتے نہیں۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا، کریکٹر کیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، جب وہ عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا کلیجہ چبایا تھا، اس کو بھی کہا کہ جا تجھے بھی آج معافی ہے۔ اتنا بڑے اخلاق، تو ہمیں کیا، ہمیں بھی ان کے ہی اخلاق کے مطابق چلنا ہے۔ ایک اور میں اخلاق ہی پر بات کروں، ایک شخص نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا، اس کے پاس تلوار تھی، اس نے بالکل تلوار ننگ کر کے ایسے لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اے محمد بتا آج تجھے کون بچائے گا میرے سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج ہمارا جیسا ایمان تھوڑا ہے، ان کا اللہ پر ایمان تھا، اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے آج اللہ بچائے گا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ نکلے اس بندے کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ جب تلوار گر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، آپ تو وہ دشمن تھا، وہ مارنے کے لیے تیار تھا، تو تلوار اٹھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے اب تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا دشمن کہ جو بالکل اسی وقت تلوار لے کر، ننگی تلوار لے کر کھڑا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جاؤ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اسی کو آئیڈیل نمونہ رکھ کر ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ذرا چھوٹی سی بات، انسان کو گفتگو کیسی کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کو چاہیے اگر وہ بات کرے تو اچھی کرے، نرم لہجے میں بات کرے، اگر نہ کرے تو خاموش رہے، اس کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، دیکھو یہاں قرآن کریم نے کہا کہ لِلنَّاس، دیکھو ناس، جہاں بھی قرآن کریم نے ناس کا لفظ استعمال کیا ہوا نا، وہاں خاص مسلمان نہیں ہیں، وہ پوری دنیا کے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ تمام اس میں شامل ہوتے ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، آگے نماز کا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ جب بھی تم لوگوں سے بات کرو تو کیسی بات کرو؟
حسنن، قرآن کہتا ہے حسنن، اچھی بات کرو، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، جب بھی آپ کی بات کا آغاز ہو تو اچھے انداز میں بات کا آغاز ہو۔ تو یہ انسان کو بات کرنے کے تہذیب انسان کو سب سے پہلے آنے چاہیے، اور یہی بات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اور یہی ہمیں ہماری شریعت بھی بتاتی ہے کہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے۔ ہم کچھ بھی کر لیں، آپ انگلش میں بات کرو، جس میں ہر زبان میں آپ بات، انسان کے پاس ہر فن ہونا چاہیے۔ انسان نے یہ کہ نہیں کہ مجھے قرآن آ جائے بس اتنا نہیں، ہر فن انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ جس بھی لائن میں لگے ہو اس میں اچھی طرح لگو، تاکہ کل جب آپ کہیں کسی سے بات کرو تو آپ انگلش میں بات کرو، اچھی بات ہے۔ دیکھو علماء میں مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، پاکستان کے ہیں، وہ ڈیڑھ گھنٹہ انگلش میں بات کرتے ہیں۔ جب باہر ممالک میں جاتے ہیں 1.5 گھنٹہ انگلش میں بات کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی زبان میں ان سے بات کرو، وہ ہر زبان میں بات کریں گے۔ عربی میں وہ 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے انگلش، مطلب ایک مولوی کے لیے جو انگلش ہوتے ہیں نا، سمجھتے ہیں کہ انگلش نہیں بول، 1.5 گھنٹہ مولوی بھی بات کر سکتے ہیں انگلش۔ ابھی جو پیچھے ڈیبیٹ ہوا اس میں دیکھو انگلش کی انہوں نے کتنی اچھا، دوسرے بندے کو، اس کو جو ان کے ساتھ تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ انسان جس بھی ہے نا، لیکن اس کو سب سے پہلے تربیت ہونی چاہیے۔ وہ ایک شعر بھی ہے کہ ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ ایک دوسرا شعر ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو انسان کو ادب مند ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ہوگی کس چیز کی کہ بات کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ اب دیکھو ہم نے بات تو کر لی، بات کرنے کا طریقہ ہمیں پتہ چل گیا۔ جب ہم اب کسی سے بات سنیں تو ہماری بات سننے کا ہمارے اندر، ہم کیسے بات سنیں؟ بات سننے کے لیے بھی اچھی، جب ہم کسی دوسرے سے بات سنیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی بات سنتے تھے تو پوری توجہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر اچھی طرح اس سے بات کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی کسی سے بات سنتے تو مکمل متوجہ ہو کر سنتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم کسی سے بات کریں تو اچھی طرح بات کریں، اچھے طرح سنیں۔ تو یہی انسان ایک مسلمان ہونے کا فرض جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جب ہم بات کریں، اچھا اسی طرح میں کچھ اور باتیں اس میں بتا چلوں کہ جب ہم بات کریں جھوٹ کبھی نہ بولیں۔ جھوٹ، ایک شخص نے لکھا ہے کتاب میں کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب بھی انسان اپنی بات کی آغاز کرے تو ہمیشہ سچ بات کی، ٹھیک ہے؟ اگر انسان کی جان بھی جاتی ہو نا تب بھی انسان کو سچ کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے۔ قرآن میں ہے الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ جب ہم بات کریں تو اچھی بات کریں، سچی بات کریں۔ جب اب ایک حدیث میں ہے الصدق ینجی الکذب یہلک، کہ سچائی جو ہے نا وہ انسان کو کامیاب کر دیتی ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کو ہلاکت کر دیتی ہے۔ دیکھو ایک میں آپ کو اسی دنیا کے اعتبار سے مثال دیتا ہوں کہ جب بھی انسان ایک جھوٹ بولتا ہے اس کو ساتھ میں 10-12 جھوٹ بولنے ہی پڑتے ہیں۔ اگر اس کو کوئی گھر والے پوچھیں گے کہ آپ کہاں تھے، وہ کہے گا میں وہاں فلاں پارک میں تھا، اگر وہ کہیں بھی تھا۔ اگر وہ شراب خانے، وہ کہے گا ہاں وہاں میں بھی وہیں تھا، وہ وہاں تھا، اس کے ساتھ نہیں تھا تو پھر انسان کہا نہیں وہاں سے میں نکل کر دوسری جگہ چلا گیا تھا، پھر کہے وہاں بھی وہ، اگر دوسرا بندہ وہ کہے ہاں وہاں تو وہ تھا، ہے نہیں وہاں بھی نہیں تھا، پھر تیسری جگہ۔ تو اس کو ایک جھوٹ کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ انسان کو بہت 70-80 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ انسان جب بھی بات کرے، جب بھی کلام کرے تو کون سی بات کرے؟ سچائی، اچھی بات کرے۔ پھر اگر کسی کے ساتھ مزاح کرنی ہے، مزاح کرنے میں بھی انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ مزاح کرنے میں بھی انسان بات ایسی کرے کہ اگر دوسرے کو ہنسانا ہی مراد ہو تو اس سے اچھی بات کرے، سچی بات کہے، کیونکہ جھوٹ بولنا نہیں ہے، کیونکہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں، اگر آپ کو میں حوالہ دیتا ہوں پارہ نمبر 3 اور صفحہ نمبر غالباً 15 یا 16، 15واں صفحہ ہے، اس کی آخری آیت ہے، تو آپ وہاں جا کے دیکھ لیں الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح جب ہم سچی بات کریں اور کسی پر بہتان نہیں لگانا، کسی کی غیبت نہیں کرنا۔ غیبت اور بہتان یہ ہے کہ ایک شخص، میں نے کسی کو کہا، ایک دوسرے کو کسی کو کہا کہ میں نے اس کو دیکھا تھا وہ یہ کر رہا تھا، حالانکہ وہ شخص جو ہے وہ اس سے پاک تھا۔ کسی نے کہا کہ فلاں شخص چوری کر رہا تھا، شراب پی رہا تھا، حالانکہ اس کو جو بندہ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ تو ایسے بھی کسی پر بہتان نہیں لگانا ہے۔
ٹھیک ہے، بہتان بھی نہیں لگانا ہے، غیبت نہیں کرنی کہ کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن میں ہے ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ اور قرآن ہی میں اسے آگے ہے کہ جب انسان ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے نا، برائی کرتا ہے، تو وہ اپنے بھائی ہوتا ہے نا، بھائی سگا بھائی، اس کے مردار کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ اب انسان کہے گا یار میں تو بات کر رہا ہوں، بات کرنے میں کیسے؟ یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، کیونکہ شریعت جو ہے نا وہ نام، اگر ہم سوچیں گے ہمیں شریعت کی ہر بات سمجھ آ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ شریعت ٹھیک ہے، کیونکہ آج جنہوں نے شریعت بنائی ہے وہ بہت اونچی، اللہ تبارک و تعالی نے اس شریعت کو نافذ کیا، یہ ہمیں سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے شریعت کی ہر بات کو سن کر اس پر عمل کرنا ہے۔ تو قرآن ہی میں ہے کہ جو انسان دوسرے کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے پیٹھ پیچھے، تو وہ کیا کرتا ہوتا ہے؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیسے کھا رہا ہے، کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اس سے الٹی کروا کے دیکھ لو، اس کے جب الٹیاں کرے گا نا کیا کرے گا، اس کے منہ سے گوشت نکلے گا۔ تو ایسے ہمیں غیبت بھی نہیں کرنی ہے کسی کی، کیونکہ غیبت میں بھی الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بڑی ہوئی چیز جو ہوتی ہے وہ غیبت ہوتی ہے۔ پھر جو ہماری اسلامیات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، ان کو بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، اور جب بھی ہم کسی سے بھی ملیں اور اس سے اپنا کردار، اخلاق، اس کا ثبوت دینا چاہیے کہ میرے پاس یہ نہیں کہ میرے پاس صرف ڈگری ہے، میرے پاس تربیت بھی ہے۔ اور جب بھی کہیں تربیت کی معاملہ آتا ہے نا، تو سب سے پہلے ماں باپ پہ جاتا ہے۔ جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت نہیں کی، آپ کے والدین نے آپ کو اس عمر تک آپ کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا، سب کچھ کیا، اس کے باوجود اگر آپ اپنے والدین کے لیے یہ الفاظ کہو گے تو اچھا لگے گا؟ جب بھی دیکھو ایک معاملہ جو ہے نا اپنے والدین کا جو ہے اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ پکارا جانا چاہیے۔ آج جو ہے والدین کو جب وہ بزرگ ہو جاتے ہیں تو ان کو بہت برے الفاظ سے پکارا جاتا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو والدین جو انسان کو، جو ہمیں اس دنیا میں لانے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر جب آج تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ آج آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ جب انسان بچہ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کے والدین اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ کتنا تعلق رکھتے ہیں، اس کے لیے کتنی مصیبتیں کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ان کی بھی ہمیں نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اگر دیکھو کوئی بھی دنیا کا کام ہو، جب بھی آپ کو والدین کہیں، اگر آپ سکول کا یاد کر رہے ہیں تو آپ کے لیے فرض ہے، اگر ماں نے یا باپ نے کہا کہ فلاں سے یہ چیز لا کر دو، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ شریعت میں ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز کس کے لیے ہم پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اگر اللہ کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر والدین بلا رہے ہیں تو آپ کے اوپر نماز توڑنا ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ آپ کو نماز توڑ کر والدین کی بات ماننی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ تو اگر آپ کوئی اسکول کا، اکثر جب بچوں کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ کام کرو، نہیں میں اسکول کا پڑھ رہا ہوں، میں یہ یاد کروں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری تربیت، ہمارے اخلاق جو ہے نا یہی کہتے ہیں کہ ہم پہلے ماں باپ ان کی عزت کریں، انہوں نے جو بات کی ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی والدین کوئی بات کہیں، ان کے زبان سے الفاظ نکلے اور آپ نے اس کام کو فوراً کرنا ہے، تو آپ کے تب جا کے تربیت اور تعلیم کا آپ کو پتہ چلے گا۔ پھر اس کے بعد ماں باپ کی عزت اور نماز، روزہ۔ دیکھو آج رمضان المبارک چل رہا ہے، تو جن پر روزے فرض ہیں، فرض روزے ہو جاتے ہیں جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، کم سے کم میرے خیال سے آج تو 15 سال سے اوپر روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ اسلامی اعتبار سے 14 سال اور 9 مہینے کے بعد روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ تو جس پر روزے فرض ہو جاتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھیں، روزے رکھنے چاہیے۔ دیکھو ہم سوچتے ہیں یار روزے رکھ لیں گے تو ہم دن بھر ہم بھوکے رہیں گے، نہیں، ایسا کچھ مسئلہ نہیں۔ آپ دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی میں رہو گی۔ انسان روزہ رکھ کر بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، انسان روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں انسان کو جو احکام دیے ہیں، ان تمام کا دنیا ہی میں انسان کو بدلہ بتا دیا کہ اس کا کتنا، لیکن روزے کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ دنیا میں نہیں بتایا کتنا دوں گا، میں خود دوں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کیا بدلہ دیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اچھا گمان ہے، گمان تو رکھنا چاہیے، امید رکھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔
गुमान तो अल्लाह से गुमान रखना नहीं, उम्मीद रखनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बहुत अच्छा बदला देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो रोज़ा रखता है अच्छी तरह, अब रोज़ा कैसा होना चाहिए, अब ये नहीं कि दिन भर आपने क्या किया, खाना पीना तो छोड़ दिया, दिन भर हम गाने सुनते रहे, कि दिन भर हम फिल्में देखते रहे, दिन भर हम गैर महरम की तरफ देखते रहे, तो वो रोज़ा नहीं है। रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, रोज़ा इंसान की तमाम पूरे आज़ा का नाम रोज़ा है। कानों से गलत चीज़ नहीं सुननी, ज़ुबान से गलत किसी को बोलना नहीं, ज़ुबान से किसी को गाली नहीं देनी, झूठ नहीं बोलना। हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमला, क़ौल ज़ूर वल अमला, कि जिसने झूठी बात और झूठे काम को ना छोड़ा, बुरे काम को ना छोड़ा, फलैसा फी हाजतुन लिल्लाहि, कि अल्लाह तबारक व तआला को उसके रोज़े की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम एक शख्स है वो पूरे दिन भूखा रहता है, भूखा रहने के बावजूद वो उसको अल्लाह तबारक व तआला को उसका रोज़ा और उसको वो चीज़ें पसंद ना है, तो फिर इंसान का कोई फ़ायदा, भूखा रहने से है कोई फ़ायदा? इंसान देखो, रोज़े का ताल्लुक जो होता है वो सिर्फ बंदे और उसके रब के दरमियान होता है। अब मैं इस वक्त आपके सामने खड़ा हूँ, अब क्या पता मैं 10 मिनट हुआ मुझे यहाँ, आधा 1 घंटा हुआ आपके सामने आया हुआ है, क्या पता मैंने उससे पहले कोई चीज़ खाई हो, कुछ किया हो। देखो, रोज़े का जो ताल्लुक है वो सीधा अल्लाह तबारक व तआला के साथ, अल्लाह ही जानता है कि इस बंदे के इसने रोज़ा रखा है या नहीं रखा हुआ। तो कुरान में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आखिरी बात ये कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम रोज़ा की वजह से परहेज़गार मुत्तकी बन जाओ। तो जब रोज़ा इतनी बड़ी इबादत है, जिस पे फ़र्ज है उसको तो सब रखने चाहिए। देखो, कहते हैं ना कि इंसान अगर बगैर उज़र के रोज़ा छोड़ देता है, मतलब उसको कोई उज़र नहीं, बीमार नहीं, कुछ नहीं, वो बालिग होने के बाद रोज़ा उसने छोड़ दिया, तो उसको 60 रोज़े रखने पड़ेंगे मुस्तकिल, तब जाके उसका कुफारा अदा होगा, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा एक रोज़े का। अब हमने खुद अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना है, अपनी ज़िंदगी इस्लाम के सांचे में उतारनी है कि हमें हमारा इस्लाम किस बारे में क्या कहता है। किसी से बात करनी है तो किससे करनी है, किसी से हाथ मिलाना है तो किससे मिलाना है। हाथ मिलाना, आप मर्द जो है वो मर्दों ही से हाथ मिलाया करें, औरतें औरतों से, गैर महरम से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। गैर महरम इंसान, महरम रिश्ते वही होते हैं जिनसे इंसान हाथ मिला सकता है, वो इंसान की माँ बहन है, ठीक है, और रज़ाई बहन, रज़ाई बहन आप समझते होंगे। और ये इसके अलावा जितने भी रिश्ते होते हैं, मामू की बहन, मामू की लड़की, फूफू की लड़की, ये तमाम इंसान मर्द के लिए गैर महरम है, और लड़की के लिए मामू का लड़का, मामी खाला की लड़की, ये तमाम गैर महरम है, इनसे हाथ नहीं मिलाना, इनसे भी पर्दा करना चाहिए। और इसी पे कि सिर्फ जब इंसान चले ना, इंसान के चलने से भी ये लगना चाहिए कि हाँ ये कोई इसके अंदर किरदार है, करैक्टर है, ये नजर उठा के हर तरफ देख रहा है इंसान। जब चले आजिज़ी इंकिसारी के साथ चले। कुरान में है ना कि जब तुम जमीन पर चलो तो आजिज़ी और इंकिसारी से चलो। तुम ऐसा भी नहीं कि तुम इस तरह चाह रहे हो अकड़ करके तुम जमीन को फाड़ लोगे, वो तो तुमसे हो नहीं सकता। अगर एक जमीन की थोड़ी सी रोड निकालनी हो ना तो उसके लिए भी बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ती हैं। तो इंसान तो है ही नहीं है, इंसान को अगर एक चुंटी भी इंसान के साथ लग जाए ना, वो भी इंसान को ख़त्म कर सकती है। कारून जिसके पास इतनी बड़ी दौलत थी, उसकी मौत एक मच्छर की वजह से हुई है। उसके पास इतनी बड़ी दौलत थी कि बड़ी बड़ी उस वक़्त, आज के अतबार से हम ये कह सकते हैं, जो बड़े बड़े ट्रक है ना, उसकी जो खजाना था उसकी चाबियां लेकर चलते थे उस वक़्त के बड़े बड़े, जो उस वक़्त जिस अतबार। लेकिन जब उसकी मौत आई तो कैसे आई? उसकी मौत आई, उसके नाक में एक मच्छर घुस गया। तो वो दिन भर और रात जो क्या उसके जो वजीर थे उनसे अपने सर में जूते मरवाता रहता था, लेकिन उसी हालत में उसकी मौत आई। तो इंसान क्या है? एक मच्छर, एक छोटा सा मच्छर। अगर वो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला उसकी मौत लेने के लिए आए तो उसके जरिए भी ले सकते हैं। और एक मक्खी जो है ना, इंसान, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा कि इंसान जो है वो मक्खी तो होती कमजोर है ना, उससे भी ज्यादा कमजोर है। एक शख्स का लिखा है कि वो इतना ऐसे रहता था कि वो 24 घंटे ऐसे रहता था, उसमें इतना अकड़ और तकब्बर था कि वो ऐसे, जब काजी था किसी वक्त का, पहले वक्त में काजी था, तो उसके अंदर इतना तकब्बर था कि वो ऐसे एक जरा भी नजर अपनी हिलाता नहीं था, ना इधर कहीं भी घूमता नहीं था, इतना उसके अंदर तकब्बर था। लेकिन उसका जो तकब्बर तोड़ा था वो किसने तोड़ा था? एक मक्खी ने तोड़ा है। मक्खी ने कैसे तोड़ा कि वो आई और उसकी यहाँ आंख में बैठ के, इस जगह में उसने वहाँ नाक लगाया। जब पहले आई तो उसने ऐसे किया, ऐसे
کافی دیر تک, جب بہت دیر تک وہ اس کو برداشت سے باہر ہوگی بات سے, پہلے وہ دیکھتا رہا, لگ بھگ 1 گھنٹہ تک وہ یہاں بیٹھتی رہی, اس کو کاٹتی رہی, اس نے کچھ نہیں کیا, ہلا بھی نہیں وہ. 1 گھنٹے کے بعد اس کو برداشت نہیں ہوا, پھر اس نے صرف آنکھیں اپنے ایسے کی, ایسے. پھر وہ اٹھی, پھر وہ آئی اور اس سے زیادہ زور سے, پھر آ کے اس کو یہاں سے کاٹا. کاٹتی رہی. آخر جب لوگ اس کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو ایسا شخص تھا, یہ کبھی ہاتھ بھی نہیں ہلاتا تھا. تو جب اس نے آخر میں, جب وہ کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے, کھڑا ہو کے اس نے ہاتھ سے اس مکھی کو ہٹایا, پھر بھی اس مکھی نے نہیں چھوڑا. پھر اس کا لکھا ہے کہ اس کا تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز سے توڑا؟ ایک مکھی سے. ہم مکھی کو کیا سمجھتے ہیں, کس چیز, باہر گند وغیرہ پہ بیٹھتی ہے, لیکن جب انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ذلیل ترین چیز سے اس کا تکبر توڑ دیتے ہیں. تو انسان کو تکبر نہیں کرنا ہے, عاجزی اختیار کرنی ہے, کس سے بات کرنی تو اچھی بات کرنی. اور جو اسلام کے, ہمیں دیکھو مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں یہ چیزیں بھی چاہیے کہ ہم جب جو اسلام کی چیزیں ہیں نا, ان کو ہمیں سیکھنا چاہیے. انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے تو اس کو سیکھنا چاہیے. تو میں اس وقت میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں, میں بھی ابھی پڑھ رہا ہوں, جامعہ زارلوم میں, یہاں میں بھی پڑھ رہا ہوں. میری عمر 20 ہے, لیکن میں اس وقت میں بھی پڑھ رہا ہوں. انسان کہتا ہے نا کہ انسان جو دین کی باتیں سیکھتا ہے نا, اس کو کوئی اس کے وقت متعین نہیں ہے. دین نے انسان کو کھلا راہ دیا, جس وقت آپ چاہو بات سیکھ سکتے ہو. تو اس طرح آپ اپنی زندگی گزاریں گے, بولیں, جیسے میں نے بتایا اس طرح اپنی زندگی گزاریں گے.